بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 335 میں حج کے اعمال و مناسک کو بیان کیا جائے گا۔ حج کے اعمال و مناسک کو بیان کرنا فاصل پنجم میں مقصود ہے۔ اس سے پہلے اعمال و مناسک کے عمرہ تمتع مکمل ہو چکے ہیں۔ اعمال و مناسک حج کے اسماء اور اجمالی تذکرہ ہوگا۔ احرام اور وقوف عرفات و مشعر کے متعلق اجمالی بیان ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور روایات و احادیث ذکروں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ الحمدللہ 4 فصلیں کتاب الحج کی شرح الامہ کی مکمل ہو چکی ہیں اور 5ویں فصل میں افعال حج کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو حج تمتع کے اعمال اس ترتیب سے ہیں: مکہ سے احرام باندھنا ہوتا ہے، دوسرا عمل ہے عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے جو مکہ سے 4 فرسخ کے فاصلے پر ہے اور یہ 9 ذی الحجہ کی ظہر سے مغرب تک ہوتا ہے، اور تیسرا عمل ہے مشعر الحرام میں وقوف کرنا اور یہ مکہ اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے اور 10ویں کی رات کو اول شب سے یا طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک وہاں پر وقوف ہوتا ہے۔ چوتھا عمل ہے مینا کے اعمال کہ جو مکہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہے اور اس میں رامی جمرہ عقبہ ہوتا ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے، سر کو مونڈنا ہوتا ہے، حلق کرنا یا پھر ناخن کو کم کرنا۔ 5واں عمل ہے طواف حج مکہ آنے کے بعد اور نماز طواف بھی ہوتی ہے۔ 6واں عمل ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور 7واں عمل ہے طواف النساء اور اس کی نماز 2 رکعت۔ 8واں عمل ہے رامی جمرات ثلاثہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو ان 3 جمرات کو سنگسار کرنا ہوتا ہے، کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ 9واں عمل ہے مینا میں 11 اور 12 کی رات کو گزارنا، اس کو بیتوتہ یا مبیت بھی کہتے ہیں۔ فرمایا الفصل الخامس فی افعال الحج وہی الاحرام والوقوفان ومناسک منا وطواف الحج وسعیہ وطواف النساء ورمی الجمرات والمبیت بمنا۔ 5ویں فصل کتاب الحج میں سے حج کے افعال کے بارے میں ہے اور وہ احرام، 2 وقوف عرفات اور مشعر کا، اور مناسک مینا کے اعمال اور حج کا طواف اور سعی حج کی اور طواف النساء اور رامی جمرات اور مینا میں 2 راتیں گزارنا۔ شیخ بہائی نے اعمال حج اور عمرہ کو آسانی کی خاطر ایک شعر میں رمز کی صورت میں بیان کیا ہے: اطرست للعمرۃ اجعل نہج ابو ارنحت رسترمر للحج۔ تو اس میں اطرست جو ہے وہ اعمال عمرہ تمتع ہیں اور ابو ارنحت رسترمر یہ حج تمتع کے اعمال ہیں۔ اطرست سے مراد احرام میقات، طواف رکعتین 2 رکعت نماز طواف، سین سے مراد سعی صفا اور مروہ اور تے سے مراد تقصیر۔ اور حج کے اعمال جو ہیں وہ ابو ارنحت رسترمر ہے، الف سے مراد احرام مکہ سے، واو سے وقوف عرفات، واو سے وقوف مشعر، الف سے مراد افاضہ یعنی عرفات اور مشعر سے مینا کی طرف کوچ کرنا جانا، رے سے مراد رامی جمرہ عقبہ، نون سے مراد نحر یعنی قربانی کرنا، ہا سے مراد حلق یعنی سر کو تراشنا، اور توئے سے مراد طواف حج، را سے مراد نماز طواف 2 رکعت، اور سین سے مراد صفا اور مروہ کے درمیان سعی، تا سے مراد طواف النساء، را سے مراد رکعتین طواف، میم سے مراد مبیت یا بیتوتہ مینا میں، اور را سے مراد رامی جمرات ثلاثہ۔ شیخ بہائی نے اس میں عرفات و مشعر سے کوچ کرنا اور جانا مینا کی طرف، اس کو بھی حج کا مستقل عمل شمار کیا ہے۔
حالانکہ یہ مستقل عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والارکان منہا خمسۃ الثلاثۃ الاول والطواف الاول والسعی القول فی الاحرام والوقوفین۔ ان اعمال حج میں سے 5 رکن ہوتے ہیں۔ رکن کا معنی پہلے بیان ہوا تھا، یعنی جس کو جان بوجھ کر چھوڑے تو حج باطل ہوتی ہے، لیکن سہون اور بھول چوک سے چھوڑے تو حج باطل نہیں ہوتی۔ یہ نماز کے رکن کے خلاف ہے کہ اس کو کمی زیادتی عمدن ہو یا سہون ہو، ہر 2 صورت میں مبطل ہوتی ہے۔ تو اب حج کے احرام اور اس کے وقوف عرفات اور وقوف مشعر کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ یجب بعد تقصیر الاحرام بالحج علی المتمتع وجوبا موسعا الى ان يبقى للوقوف مقدار ما يمكن ادراکہ بعد الاحرام من محلہ۔ فرماتے ہیں عمرہ تمتع کی جب تقصیر کرتے ہیں تو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھنا واجب ہوتا ہے حج تمتع کرنے والے کے لیے، وجوباً موسعاً، یعنی اس کا وقت وسیع ہوتا ہے۔ احرام باندھنا واجب ہے لیکن اس کا وقت وسیع ہوتا ہے۔ واجب کی کئی قسمیں کی گئی ہیں، واجب مضیق، واجب موسع۔ واجب مضیق جس کا وقت تنگ ہوتا ہے، واجب موسع جس کا وقت وسیع ہوتا ہے۔ اِلیٰ ان یبقى للوقوف مقدار ما يمكن ادراکہ بعد الاحرام من محلہ، یہاں تک کہ وقوف عرفہ کے لیے اتنی مقدار وقت بچ جائے کہ جس میں اس کو درک کرنا ممکن ہو احرام کو اپنے محل سے باندھنے کے بعد، یعنی اتنا کم وقت بچ جائے کہ انسان حج تمتع کا احرام مکہ سے باندھ کر وقوف عرفات کے لیے عرفات پہنچ سکے، تو پھر یہ واجب مضیق ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِيقَاؤُهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجَّ كَانَ يَتَرَوَّى الْمَاءَ لِعَرَفَةَ مِن مَّكَّةَ إِذْ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَاءٌ كَالْيَوْمِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ تَرَوَّيْتُمْ لِتَخْرُجُوا۔ اور حج تمتع کا احرام واقع کرنا یوم ترویہ کو مستحب ہوتا ہے۔ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے چونکہ حاجی پانی مہیا کیا کرتے تھے عرفہ کے لیے مکہ سے، چونکہ ان دنوں پانی وہاں پر عرفات میں نہیں ہوتا تھا کل یوم، جیسا کہ شہید ثانی کے دور میں کچھ حالات بہتر ہو چکے تھے اور وہاں پانی کی کچھ سہولیات مہیا ہو چکی تھیں۔ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ، تو حاجی ایک دوسرے کو کہتے تھے تَرَوَّيْتُمْ، تم نے پانی مہیا کر لیا ہے، لِتَخْرُجُوا، تاکہ عرفہ کی طرف چلو، نکلو۔ تو احرام جو ہوتا ہے حج تمتع کا یہ مکہ شہر سے باندھا جاتا ہے، اور مستحب ہے کہ اس کو مسجد الحرام سے یا پھر حجر اسماعیل یا مقام ابراہیم کے قریب سے باندھیں یا میزاب پر نالہ کے نیچے سے باندھیں۔ شہر مکہ سے باہر احرام باندھنا جائز نہیں ہوتا مگر یہ کہ شہر مکہ سے ممکن نہ ہو یا پھر بھول جائے، اور اس کی تفصیل پہلے میقات وغیرہ میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ اور یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو یہ باندھنا مستحب ہوتا ہے۔ اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے چونکہ ترویہ رئی سے نکلا ہے۔ رئی جو ہے پانی مہیا کرنا، ذخیرہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس دور میں چونکہ عرفات میں پانی نہیں تھا، صحرائی شکل تھی، تو لوگ پھر اپنے اونٹوں پہ اور حیوانات سواریوں پہ اس کو لاد لیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے کہتے تھے ترویتم لتخرجوا، پانی مہیا کر لو اور چلو۔ اب تو ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کافی سہولیات ہو چکی ہیں اور اب وہاں پر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو واجہ تسمیہ ہے علل و شرائع کی روایت کے مطابق ہے، جبکہ علامہ حلی نے اپنی کتاب منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں فرمایا ہے کہ ترویہ رئی سے ہے بمعنی تفکر۔ حضرت ابراہیم نے 8 ذی الحجہ کو جو ہے رات کو خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں،
صبح بیدار ہوئے تو غور و فکر شروع کر دی کہ یہ کیسا خواب ہے، تو اس کو روز ترویہ کہا گیا۔ پھر اگلی رات کو دوبارہ خواب دیکھا، بیدار ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے خواب ہے، تو 9 کو روز عرفہ قرار دیا گیا۔ بعد صلاة الظہر وفی الدروس بعد الظہرین المتعقبین لسنت الاحرام الماضیت، اور حج تمتع کا احرام نماز ظہر کے بعد باندھنا مستحب ہے، اور دروس شرعیہ شہید اول کی ہے، اس میں ہے کہ نماز ظہرین ظہر و عصر کے بعد باندھے، اور وہ دونوں بھی احرام کی جو پہلے سنت نماز بیان ہوئی ہے اس کے بعد پڑھی جائیں، اور پھر نماز ظہر و عصر کے بعد احرام حج تمتع باندھا جائے۔ والحکم مختص بغیر الامام والمضطر وسیاتی استثناؤہما وصفتہ کما مر فی الواجبات والمندوبات والمکروہات، اور یہ حکم استحباب یوم ترویہ ظہرین کے بعد احرام باندھنے کے استحباب کا حکم خاص ہے امام اور مضطر کے علاوہ کے ساتھ، دوسرے حاجیوں کے ساتھ۔ یہ جو امام حج ہوتا ہے، جو حج کا سرپرست ہوتا ہے، یا مضطر اور مجبور شخص ہوتا ہے جیسے بوڑھا اور مریض شخص، تو ان کو بعد میں استثناء کیا جائے گا۔ ان کا حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کہ روز ترویہ ظہر و عصر سے پہلے احرام باندھیں اور مینا کی طرف چلے جائیں تاکہ نماز ظہر و عصر مینا میں انجام دیں۔ امام حج کے لیے تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں جا کر جو ہے منزل مہیا کرے اور آنے والے حاجیوں کے لیے ماحول فراہم کرے تاکہ وہ وہاں پر پریشان نہ ہوں۔ اور جو عبارت بعد میں آنے والی ہے مصنف کی شہید اول کی، والامام یخرج من مکہ الی منا قبل الصلاتین وقضا ذو العذر، امام حج سے مراد امیر حج ہوتا ہے کہ جو صدر اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام معصوم کی طرف سے منسوب ہوتا تھا، امور حج کو منظم کرتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی وسائل مہیا کرتے، اور نماز جماعت بھی انہی کے ساتھ منعقد ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں قافلہ سالار، مدیر کاروان اور علماء اور مولانا حضرات جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو اس طرح کہا جاتا ہے۔ وصفتہ کما مر فی الواجبات والمندوبات والمکروہات، اور حج تمتع کے احرام کا طریقہ کیفیت اسی طرح ہے جیسے گزر چکی ہے، واجبات، مندوبات، مستحبات اور آداب اور مکروہات کے لحاظ سے عمرہ تمتع کے احرام کی طرح ہے۔ تو یہ ایک اجمالی بیان تھا اعمال حج کا، اور ان میں سے 5 کو ارکان قرار دیا گیا۔ رکن کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ شہید اول نے دروس شرعیہ میں 8 چیزوں کو رکن قرار دیا ہے، ان 5 پر اضافہ کیا، نیت کو، تلبیہ کو اور ترتیب کو، اور صراحت کی ہے کہ نیت سے مراد ان کی نیت احرام ہے، نہ کہ حج کی نیت۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ احرام وغیرہ افعال حج میں کوئی فرق نہیں ہے نیت کے لحاظ سے، تو اس کو خاص طور پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے اضافہ کیا ہے تو وہ احرام کی طرف ہی پلٹتا ہے، اور احرام اور طواف اور سعی کے متعلق بحث گزر چکی ہے، اور وقوف عرفہ اور وقوف مشعر کے رکن ہونے کے بارے میں بعد میں مستقل گفتگو اور بحث آنے والی ہے۔ اور جہاں تک احرام حج تمتع کا تعلق ہے تو مکہ شہر سے ہوتا ہے، افضل جگہ مسجد ہے، اور اس سے بھی افضل جگہ پرنالہ ہے، میزاب خانہ کعبہ ہے، اور اس کا وقت وسیع ہوتا ہے یہاں تک کہ عرفہ تک پہنچنے کے لیے وقت تنگ ہو جائے۔ ابن حمزہ نے یوم ترویہ احرام باندھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرع الاسلام فرماتے ہیں شاید وہ جو حسن معاویہ بن عمار میں امر موجود ہے اس کی وجہ سے انہوں نے واجب سمجھا ہو، تو یہ صحیح معاویہ بن عمار مراد ہے، امام صادق علیہ السلام سے پہلے 1-2 مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔ تو اس میں ہے فصل المکتوبہ ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین احرمت من الشجر واحرم بالحج، یعنی وہ مستحبات وغیرہ انجام دینے کے بعد احرم بالحج، حج تمتع کا احرام باندھو۔ وسائل وشیہ باب اول ابواب احرام حج والوقوف بعرفہ میں ہے حدیث اول،
تو اس میں جو امر ہے حج کا احرام باندھو، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے کہ واجب ہوگا، لیکن اس سے مراد مستحب ہے کیونکہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، علی بن یقین جلیل القدر سے کراوی ہیں، وزیر مشیر بھی تھے، امام صادق علیہ السلام سے نقل کی، سألہ عن الذی یرید ان یتقدم فیہ الذی لیس لہ وقت اول منہ قال اذا زالت الشمس، وعن الذی یرید ان یتخلف بمکہ عشیۃ الترویہ الی ای ساعۃ یسع ان یتخلف قال ذلک موسع لہ حتی یصبح بمنا۔ وسائل شیعہ باب دوم ابواب احرام حج والوقوف بعرفہ، حدیث اول ہے۔ تو اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ جو شخص مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وقت وسیع ہے، یہاں تک کہ مینا میں وہ صبح کرے۔ اور جہاں تک حج تمتع کے احرام کو یوم ترویہ کو ظہر کے وقت باندھنا مستحب ہے، تو قواعد الاحکام علامہ ہلی میں ہے، ہدایہ شیخ صدوق میں ہے، مقنع شیخ مفید میں بھی ہے، اور ظاہر روایت صحیح و سند معاویہ بن عمار بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور ظہرین کی نماز کے بعد اس کو باندھنا تو شرائع الاسلام میں ہے، محقق ہلی کی کتاب ہے نہایہ، اور مبسوط شیخ طوسی کی کتاب میں بھی اسی طرح ہے۔ اور اس کے لیے علامہ ہلی نے مختلف شیعہ میں استدلال کیا ہے، چونکہ مسجد الحرام افضل ہے دوسری جگہوں سے، اور وارد ہوا ہے کہ فریضہ کے بعد اس احرام کو انجام دیا جائے، تو دونوں فریضہ کے بعد احرام باندھنا مستحب ہوگا۔ اور شیخ طوسی کی تہذیب سے منقول ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ امام کے علاوہ کے لیے، امام حج جو ہوتا ہے تو اس کے لیے فریضتین سے پہلے احرام باندھنا مستحب ہے، اور دونوں فریضہ وہ مینا میں جا کر انجام دے۔ صحیح معاویہ اور صحیح محمد بن مسلم کے درمیان وہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے کراوی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی، لا ینبغی للامام ان یصلی الظہر یوم الترویہ الا بمنا ویبیت بہا الی طلوع الشمس۔ وسائل شیعہ باب 4 ابواب احرام حج میں ہے۔ امام حج کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ ظہر یوم ترویہ کو پڑھے مگر مینا میں، اور طلوع شمس تک وہیں پر رات بھی گزارے۔ صحیح جمیل بن دراج قاضی اور جلیل القدر سے کراوی اصحاب اجماع میں سے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ینبغی للامام ان یصلی الظہرین یوم الترویہ بمنا ویبیت بہا ویصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج۔ سزاوار امام حج کے لیے ہے کہ یوم ترویہ ظہرین مینا میں پڑے، رات بھی وہیں گزارے، اور صبح بھی طلوع شمس تک وہیں ہو، پھر وہاں سے نکلے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ مدارک الاحکام میں سید عاملی فرماتے ہیں امام سے مراد امیر الحج ہے، قافلہ سالار ہے۔ اس کی گواہی حفص مؤذن کی روایت میں ہے، حج اسماعیل بن علی بن ناس سنہ 40 و 100 فساقط ابو عبداللہ علیہ السلام عن بغلته فوقف علی اسماعیل فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام سر فإن الامام لا یقف۔ وسائل شیعہ باب پنجم ابواب احرام حج ہے۔ اسماعیل بن علی نے 140 ہجری میں لوگوں کو حج کرایا، یعنی امیر الحج تھا۔ صادق علیہ السلام اپنے سواری سے گر پڑے تو اسماعیل بھی رک گیا، امام نے اسے فرمایا چلو کہ امیر الحج کو نہیں رکنا چاہیے، تو امام علیہ السلام نے اس کے لیے لفظ امام استعمال کیا ہے امیر الحج کے طور پر۔ شیخ مفید بغدادی سید مرتضی بغدادی سے منقول ہے کہ امام حج اور دوسروں کو دونوں فریضہ جو نمازیں ہیں یوم ترویہ کی مینا میں پڑھنی چاہیے۔ صحیح معاویہ بن عمار کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا انتہیت الی مینا فقل اللہم ہذہ مینا وہی مما مننت بہا علینا من المناسک ثم تصلی بہا الظہر والعصر والمغرب والعشاء الاخیرہ والفجر والامام یصلی بہا الظہر لا یسع الا ذلك وموسع لك ان تصلی بغیرہا ان لم تقدر۔ وسائل شیعہ باب 4 ابواب احرام حج میں ہے۔ جب مینا پہنچو تو یہ دعا کرو، خدائے یہ مینا ہے، تو نے ہم پر مناسک اعمال حج انجام دینے کا احسان کیا ہے، پھر
زور و عصر، مغرب و عشاء اور فاجر وہیں پڑھو، اور امام کو تو زور وہیں پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں۔ تیرے لیے اجازت ہے کہ تو اگر نہ کر سکے تو دوسری جگہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور روز ترویہ کا یہ جو واجہ تسمیہ ہے، یہ شیخ صدوق نے علل الشرائع میں عبید اللہ بن علی حلبی جلیل القدر سکراوی کے ذریعے نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے، تو علل الشرائع صفحہ 435 حدیث اول میں ہے۔ اور علامہ حلی نے منتہی المطلب میں وہ جو روایت ہم نے بیان کی ہے جمہور یعنی غیر امامیہ سے اس کو نقل کیا ہے، منتہی المطلب جلد 2 صفحہ 714 ہے۔